بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف دا جرنی چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے آج کی جرنی ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا، قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تمام کائنات شوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روح زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا بیٹا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک روشنی چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے اور ان کا نام شیش علیہ السلام رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام نہایت نیک خصلت، فرمانبردار اور اپنے والد کے تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کے یہاں انس اور نعامہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستی اور زندگی گزارنے کی نت نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طرف شیش علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابیل کی۔ حضرت شیش کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی پر جشن منا رہا تھا۔ نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیش علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابیل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور اپنی وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بہت سی باتیں بتائیں اور عہد و پیمان لیے، دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی تھی، اسے قابیل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس لیے شیش علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا، اس کو قابیل کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہتے۔ آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح
آپ اپنی نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابل یعنی قابل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت کرتے رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انس کو تمام معاملات سپرد کیے، جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس جبل ابی قیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفنا دیا تھا۔ انس اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ انس کے یہاں قیان پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت انس کی عمر 90 سال تھی۔ اس کے بعد انس 815 سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سونپے اور انہیں اپنا جانشین بنایا۔ اسی طرح قیان کے بیٹے مہلائل ان کے جانشین بنے۔ قیان کی کل عمر 910 برس ہوئی اور مہلائل کے بیٹے یرد کے یہاں ہنوک یعنی ادریس پیدا ہوئے۔ مہلائل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسائی گئیں اور نئی نئی صنعتوں کی شروعات ہوئی۔ اجمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا۔ شرکس اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کٹوا کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائی۔ جو شہر بسے ان میں بابل اور سوس جو کوفہ کے پاس ہیں یہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائی وغیرہ بنائی گئی۔ مہلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ مہلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے۔ یہ اپنی والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں سے وارث بنے جو ان کے دادا نے اپنے والد کو کی تھی اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے۔ یہ تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان۔ اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں، بنو قابل کی طرف جو قابل کی اولاد تھے۔ قابل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو مہلت دی گئی۔ وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا۔ اس سے مہابیل اور مہابیل سے متوسیل پیدا ہوا۔ قابل کی اولاد میں ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی، ڈھپ اور ڈھول وغیرہ ایجاد کیے، اور توبلتین نام کا ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریگری شروع کی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنو شیش کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں کے مرد بدصورت اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر بن کے گیا
اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت ہی سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے۔ اسی وقت کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس کی آواز سن کر آنے لگے۔ پھر انہوں نے سال میں ایک دن ایسا مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنا دل بہلاتے۔ عورتیں خوب سج دھج کر نکلتی اور سب کو لبھاتی تھیں۔ ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، لہٰذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقوں میں رہنے والی عورتوں کو خوبصورتی دیکھنے چلے اور آ کر بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادی بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ ہی طوفان نوح میں ہلاک کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دی تاکہ نسل آدم کا امتحان ہو جائے، اور شیطان برابر اس کوشش میں لگا ہے کہ آدمی کو بہکا سکے، اور اس نے بہت سی اولاد آدم کو بہکا کر جہنم میں کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرف ڈھکیل دیا۔ جو رب کے نیک بندے اس کے شر سے بچے رہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ایسی ہی اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس معلومات سے ان کو اور زیادہ جانکاری حاصل ہو اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اور اس جانکاری کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ دین کی بات کہنا اور اس کو سمجھانا، سننا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اپنی دوسری ویڈیو ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔